نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج 21 اگست سن 2023 ہے۔ 21 اگست 1961 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے۔ آپ کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ آپ کے والد کا نام سید ضیاء الدین تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی اور حدیث کی سند جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آپ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ جی کا سلسلہ نسب 39ویں پشت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ شاہ جی کے خاندان کے ایک بزرگ سید عبدالغفار بخاری بخارا سے کشمیر آئے۔ سید عبدالغفار امام حسن کی 24ویں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی 13ویں پشت سے تھے۔ شاہ جی ننیال کی طرف سے بھی سید تھے۔ شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ بی بی حکیم سید احمد کی صاحبزادی تھی۔ شاہ جی خطابت میں اپنی مثال آپ تھے۔ خطابت میں شاہ جی کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ ایک دفعہ مولانا محمد علی جوہر نے آپ کو کہا کہ شاہ صاحب، آپ جب لوگوں کو قورمہ اور پلاؤ کھلا دیتے ہو، انہیں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ محمد علی کی سوکھی روٹی بھی کھا لیں، یعنی کہ آپ کی تقریر کے بعد کوئی ہماری بات نہیں سنتا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ایک مرتبہ اخبار میں لکھا کہ یہ شخص خطیب نہیں ساحر ہے، یعنی کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تقریر نہیں کرتے بلکہ جادو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شورش کاشمیری نے آپ کو کہا کہ شاہ صاحب سانحہ کربلا پر تقریر فرمائیے۔ کہنے لگے اس موضوع پر تقریر نہیں کر سکتا، میرے خاندان پر جو بیتی ہے بیان کروں تو خود میرا جگر شک ہو جائے۔ عام تقریروں میں جب کبھی اس حادثہ کا ذکر کرتے تو ایک آدھ روایت ہی سے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ یہی حضرت شورش کاشمیری آپ کی خطابت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی نے عمر بن عبدالعزیز کے جنازے پہ کہا تھا اگر کسی کو عدل کی وجہ سے موت نہ آتی تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھا۔ میں آج شاہ صاحب کے جنازے پہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو خطابت کی وجہ سے موت نہ آتی تو وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے اپنے زمانے کی ہر دینی تحریک میں حصہ لیا۔ شاہ جی کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں گزری۔ شاہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے، تقریر کرتا ہوں تو کہتے ہو واہ شاہ جی، جیل جاتا ہوں تو کہتے ہو آ شاہ جی، اسی آ واہ میں ہوگے تباہ شاہ جی۔ ایک دفعہ شاہ صاحب جب جیل میں تھے تو شاہ صاحب کے پاس آفیسر آئے، کہنے لگا آپ جلسوں میں تقریریں چھوڑ دیں، ہم آپ کو جیل سے رہائی بھی دیں گے اور 2000 کنال زمین بھی دیں گے۔ شاہ صاحب نے ان کاغذات کو پھاڑ کر ان پر تھوکا اور کہا کہ یہ ہے میرا جواب۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب کراچی کی تحریک ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رانا محمد انور تھے۔ ایک مرتبہ رانا صاحب لاہور آئے تو آپ نے ایک دوست سید افتخار احمد شاہ صاحب کے ہاں قیام کیا۔ سید افتخار احمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ ختم نبوت پہ جتنی قربانیاں سید عطا اللہ شاہ صاحب کی ہیں ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تو رانا صاحب نے کہا کہ کچھ ان کے بارے میں بتائیے۔ تو افتخار احمد شاہ صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ ریاست پٹیالہ میں شاہ صاحب کی تقریر تھی۔ بلبیر سنگھ ایس پی سپرنٹینڈنٹ نے سوال کیا کہ شاہ صاحب میں نے آپ کو بڑا سنا ہے، آج میں نے آپ کو چیک کرنا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا بولو کیا کہنا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے سید کو آگ نہیں جلاتی، میں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجمع میں قاضی احسان احمد شجاع بادی بھی تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو مجمع میں کرامت نہیں دکھائی جاتی۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا قاضی صاحب آپ خاموش رہیے، اس نے ایک سید زادے سے سوال کیا ہے اور یہ غیر مسلم ہے، اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اور بات تھی۔ شاہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ بلبیر سنگھ نے شاہ صاحب کے دونوں ہاتھوں پر آگ کے انگارے رکھے۔ 5 منٹ بعد جب انگارے ہٹائے گئے تو شاہ صاحب کا جسم بالکل سلامت تھا۔ بلبیر سنگھ کہنے لگا کہ شاہ صاحب میرے جسم میں بھی آگ لگی ہے، اسے بھی دو ڈالیں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تاریخ ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا، میری ملاقات ایک ولی اللہ سے ہوئی۔ ولی اللہ کا نام مولانا خیر محمد صاحب تھا جو بہاول پور میں رہتے تھے۔ سارا دن خیر محمد صاحب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، شام
کو طالب علموں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، حضرت آدم سے عیسیٰ تمام نبی بھی طواف کر رہے ہیں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ عطا اللہ شاہ صاحب بھی طواف کر رہے ہیں۔ میں نے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے زندگی جیل میں کاٹ دی، مصیبتوں اور دکھوں میں گزار دی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ طواف کی سعادت حاصل کر۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری فرمایا کرتے تھے کہ وفات کے بعد خواب میں مجھے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت ہوئی۔ میں نے پوچھا شاہ جی فرمائیے قبر کا معاملہ کیسا رہا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ منزل بہت مشکل ہے، آقا نامدار کی ختم نبوت کے تحفظ کی برکت سے معافی مل گئی۔ شاہ صاحب کے علامہ اقبال مرحوم سے بڑے تعلقات تھے۔ جب کبھی بھی شاہ صاحب علامہ اقبال مرحوم کے ہاں حاضر ہوتے تو علامہ اقبال مرحوم اپنے خادم کو کہتے کہ حقہ لے جاؤ اور وضو کے لیے پانی لاؤ۔ حضرت شاہ صاحب سے تلاوت سنیں گے۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب آتے تو علامہ اقبال مرحوم پہلے خود اپنا کلام سناتے اور پھر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے تلاوت سنتے۔ شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ بخاری سے امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری کیسے بنے؟ محدث العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری، اور علامہ انور شاہ کشمیری وہ عظیم شخصیت تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم کہا کرتے تھے اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم علامہ محمد انور شاہ کشمیری ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری جب آخری بار لاہور تشریف لائے قریباً 500 علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو امیر شریعت کا لقب عطا کیا۔ اس مجمع میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی جیسی ہستیاں بھی موجود تھیں۔